اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام سب کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، یہ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات 4 دن ہوتے ہیں ہمارے پاس پیام صبح میں قرآن کریم کی مختلف آیات کے حوالے سے سیکھنے کے۔ ہمارے ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی مختلف آیات کو بالکل واضح کر کے معنی، مفاہیم، تشریح ہمارے سامنے وہ عطا کر دیتے ہیں، ہماری علمی کمی کو دور کر دیتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن کریم ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے۔ قرآن کریم ہمیں باوقار انداز سے جینا سکھاتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم بات کروائیں گے جس موضوع پر، وہ موضوع ہے انسانی حقوق، ہیومن رائٹس۔ بڑی گفتگو ہوتی ہے، UN کا چارٹر بھی ہے، ہم سب جانتے ہیں، اور دنیا بھر میں اس کا غلغلہ ہوتا ہے کہ انسانی حقوق یا وہ حقوق انسانی وغیرہ وغیرہ، اور گفتگو کے کئی انداز ہوتے ہیں، اس پر بات ہو رہی ہے۔ ہمارا دین مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ خواتین و حضرات، یہ ہمارا دین جو مکمل دین ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کی شکل میں ہمیں دیا اور نعمت تمام کر دی۔ حقوق انسانی کے حوالے سے ہمارا دین کیا تعلیم کرتا ہے؟ پہلا سوال تو ہم یہ رکھیں گے اس حوالے سے کہ حقوق انسانی ہوتے کیا ہیں، یہ ہیومن رائٹس کہتے کسے ہیں؟ اور ایک اور سوال جو فوراً رکھیں گے ہم، وہ یہ رکھیں گے کہ حقوق انسانی کا تعین کون کرتا ہے، کون کرے گا؟ عقل انسانی کیا اس بات کی مکلف ہو سکتی ہے کہ وہ انسانی حقوق کا تعین کرے، وہ طے کرے کہ انسانی حقوق کیا ہیں، یا خالق کائنات طے کرے گا؟ الا یعلم من خلق، کیا اللہ ہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسان کو، ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ خواتین و حضرات، حقوق انسانی کسے کہتے ہیں؟ دین کی تعبیر کیا ہے اس ذیل میں؟ ایک حق مجھ پر، آپ پر، اللہ کا ہے۔ ایک حق مجھ پر، آپ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ ایک حق میرا مجھ پر ہے، جو میرا حق مجھ پر ہے، میرے والدین کا حق ہے، میرے وطن کا حق ہے۔ اچھا، جو آپ کا حق ہے وہ میرے لیے فرض ہے، اور جو میرا حق ہے وہ آپ پر فرض ہے۔ اس ذیل میں بہت ساری باتیں آئیں گی، سیکھیں گے، کئی سوالات ہم رکھیں گے محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کی خدمت میں، جو کہ تشریف فرما ہے لاہور میں۔ ڈاکٹر صاحب پڑھاتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، ہمارے ملک کے ممتاز عالم دین ہیں، اور پوری زندگی بس اشاعت دین کے لیے وقف ہے۔ ایک طویل عرصے سے ہمارے ساتھ ہیں، یعنی گزشتہ 12 برس سے پیام صبح کے ساتھ اس سفر میں ہمارے ساتھ ساتھ ہیں، اور ہمیشہ ہم ڈاکٹر صاحب سے سیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ نساء اور آیت نمبر 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ
والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق اللہ العظیم۔ اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسائے سے، پہلو کے ساتھی اور مسافر سے، اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں احسان کا معاملہ رکھو۔ یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال کوئز۔ کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ غزوہ بدر کس سنہ ہجری میں لڑی گئی تھی؟ درست جواب 2 سنہ ہجری میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کس پیغمبر کی قوم پر اونٹنی کو قتل کرنے کے نتیجے میں اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا؟ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر، یا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر، یا حضرت ایوب علیہ السلام کی قوم پر؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092223400980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923258250194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، میں نے انٹرو میں کچھ کہنے کی کوشش کی، یہ حقوق انسانی، یہ ہیومن رائٹس، یہ کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، دین اس تعلق سے کیا روشنی ہمیں دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، انسانی حقوق کی جب ہم بات کرتے ہیں، بیسک ہیومن رائٹس، تو اس کا تعلق ہیومن کے تصور کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہیومن کا تصور جو ہے، انسان کا تصور، یہ کوئی بہت پرانا نہیں ہے۔ یہ مغرب کے لٹریچر میں بھی کوئی 17ویں 18ویں صدی میں یہ لفظ استعمال ہونا شروع ہوا ہیومن کا۔ اس سے پہلے بائبل کے اندر بھی جو لفظ استعمال ہوا تھا وہ مین کائنڈ تھا، تو مین کائنڈ کو تبدیل کر کے ہیومن کائنڈ کر دیا گیا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مین کائنڈ کے تصور کے اندر ایک جو ڈیوائن ٹریڈیشن ہے، ایک جو الہامی روایت ہے، اس کا ایک ثبوت ملتا تھا، اور الہامی روایت سے توڑنے کے لیے اس کے اندر یہ ہیومن کا لفظ انٹروڈیوس کروایا گیا۔ لہٰذا جو پہلے مین کائنڈ ہوتی تھی اب وہ ہیومن کائنڈ ہو گئی۔ اب وہ جو انسان کا جو تصور ہے ہیومن کا، وہ ایک ایسا انسان ہے جس کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی جبر نہیں، جس کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی بالا سپر طاقت موجود نہیں۔ وہ خود سوچ سکتا ہے، اور جو سوچ سکتا ہے وہ اپنی سوچ کے مطابق، اپنی چاہت کے مطابق وہ کر بھی سکتا ہے۔ لہٰذا اس کی چاہت کو، اس کی سوچ کو اور اس کے کرنے کی کسی بھی بات کے اوپر پابندی عائد نہیں کی جا سکتی۔ وہ آزادی چاہتا ہے تو اس کو آزادی دے دی جانی چاہیے، وہ اگر مساوات چاہتا ہے تو اس کو پوری ایک برابر مساوات دینی چاہیے۔ 4 بنیادی جو حقوق بن گئے، بنیادی انسانی حقوق، ایک آزادی، ایک مساوات، ایک رواداری اور ایک ترقی ہو۔ آپ کہیں گے تو میں اس کے انشاءاللہ الگ الگ بات بھی کروں گا کہ اس کا مطلب اصل میں کیا تھا، لیکن بنیادی بات یہ ہے جو آپ نے انٹرو میں کہا کہ انسانی حقوق ہوتے کیا ہیں، اور انسانی حقوق کا جو چارٹر ہے اس کا کیا اسلامی تصور کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ تو میں یہ عرض کروں کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ انسانی حقوق کا جو مغرب شور مچاتا ہے،
تو ہم اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ انسانی حقوق کا تصور تو اسلام نے 1500 سال پہلے دے دیا تھا، میگنا کارٹا تو 1215 میں آیا، اور جو اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے وہ تو بہت لیٹ آیا، لیکن اسلام نے تو 1500 سال پہلے انسانی حقوق دے دیے تھے۔ جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں تو ہم یہ بات ذہن میں نہیں رکھتے اور یہ ہم مس کر جاتے ہیں کہ اسلام نے جو حقوق دیے ہیں وہ حقوق العباد ہیں، وہ بنیادی انسانی حقوق نہیں ہیں، اور حقوق العباد کا تصور عبد کے تصور کے ساتھ جڑا ہے، اور عبد کا تصور الہ کے تصور کے ساتھ جڑا ہے۔ لہٰذا جو آیت آپ نے تلاوت کی ہے یہ بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے بہت بنیادی آیت ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 36۔ اس میں جب اللہ کریم نے بیان کیے ہیں انسانی حقوق اور انسان کے جو مختلف انسان کے تعلقات ہوتے ہیں ان تعلقات کا ذکر کر کے سب کے حقوق و فرائض کا ذکر کیا ہے، تو اس کی ابتدا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا سے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ گویا یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ جو بنیادی انسانی حقوق جن کو آپ کہتے ہیں یہ بنیادی انسانی حقوق نہیں ہیں، یہ حقوق العباد ہیں، اور ہر عبد جو ہے وہ الہ کے تصور کے ساتھ جڑا ہے، اور پہلا حق اللہ کا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور پھر اس کے بعد یہ سارے حقوق جو ہیں حقوق العباد اللہ تعالیٰ کی تعلیمات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آئیں ان کے ذریعے سے یہ متعین ہوتے ہیں۔ ان کا تعلق ڈیوائن ٹریڈیشن کے ساتھ ہے، الہامی روایت کے ساتھ ہے، وحی الہی کے ساتھ ہے، وہاں سے یہ حقوق متعین ہوتے ہیں۔ یہ کسی شخص کی اپنی مرضی سے یا اپنی چاہت سے متعین نہیں ہوتے۔ جو شخص جو چاہتا ہے وہ کرنا چاہتا ہے اور اس کو کر گزرنا چاہتا ہے، اس کو انسانی حقوق بنیادی انسانی حقوق قرار دے دیا گیا ہے، جبکہ اصل میں جو حقوق ہیں وہ حقوق العباد ہیں، جس کا تصور اللہ کریم کی تعلیمات سے جو نبیوں کے ذریعے سے پہنچتی ہیں اس کے ساتھ ہے۔ اور دوسری اس کی بنیاد کا بھی بنیادی طور پر فرق ہے۔ جو انسانی حقوق ہیں ان کی بنیاد مساوات ہے، اور وہ مساوات ایک بالکل غیر فطری مساوات کا تصور ہے، اس کی تفصیلات الگ ہیں، لیکن جب جو حقوق العباد ہیں ان کی بنیاد مساوات نہیں ہے، ان کی بنیاد عدل ہے، اور عدل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو دے دیا جائے۔ وضع شیء فی موضعہ، عدل کی ڈیفینیشن ہے کہ جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو دے دیا جائے، اور ہو سکتا ہے کسی موقع پر 90-10 حق بنتا ہو، کسی موقع پر 60-40 حق بنتا ہو، کسی موقع پر 50-50 حق بنتا ہو، تو جتنا جو حق بنتا ہے وہ اس کو مل جائے۔ عدل بنیاد ہے حقوق العباد کی اور مساوات بنیاد ہے انسانی حقوق کی، لہٰذا تصور کے اعتبار سے، بنیاد کے اعتبار سے اور اس کے اوریجن کے اعتبار سے ان دونوں کا زمین آسمان کا فرق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عدل، تقاضا عدل کا، جس کا جتنا حق ہے وہ اس کو دے دیا جائے، اور جیسا آپ نے فرمایا کہ اگر وہ 50-50 ہو گیا تو پھر وہ 2 نصف ہو گئے، تو پھر عدل کے ساتھ انصاف بھی ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اور یعنی انسانی حقوق میں کیا کیا مراحل ہیں ان کو طے کیا جائے، لیکن اس سے پہلے میرا بنیادی سوال ایک یہ ہے، جس جانب آپ نے اشارہ بھی فرمایا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ بالکل وضاحت کے ساتھ یہ بات ہمارے محترم ناظرین تک بھی پہنچ جائے کہ عقل انسانی حقوق کا تعین کرے گی یا وہی خداوندی؟ جب ظاہر ہے عقل انسانی جب بھی تعین کرے گی تو وہ یا ایک انسان ہوگا یا انسانوں کا ایک گروہ ہوگا، اور جب بھی وہ حقوق کا تعین کریں گے وہ ایک انسان ہوگا تو وہ اپنے مفادات کو ملحوظ رکھے گا، اگر وہ انسانوں کا گروہ ہوگا تو وہ اپنے گروہ کے مفادات کو ملحوظ رکھے گا۔ لہٰذا یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ عقل انسانی جب انسانی حقوق کا تعین کرے تو وہ تمام انسانوں کے لیے مشترکہ طور پر ایک سوچ سکے کہ ان کے فائدے کی بات، مشترکہ طور پر تمام انسانوں کا فائدہ وہی ذات کر سکتی ہے جس کا تعلق، جو بالا تر ذات ہے، جس کا تعلق اس مخلوق کے ساتھ نہیں ہے بلکہ وہ خالق ہے، اور خالق نے مخلوق کے ہر طبقے کے حقوق کا خیال رکھا ہے۔ لہٰذا جب اللہ کی ذات اور وحی الہی اس کا تعین کرے گی تو وہی تمام انسانوں کے لیے مفید ہو سکتے ہیں۔ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین وہ ایک طبقے کے لیے مفید ہو سکتے ہیں لیکن دوسرے طبقات یا کسی ایک طبقے کے لیے غیر مفید ہوں گے، لہٰذا وہ کبھی بھی ایسا ممکن نہیں ہے کہ اکراس دی بورڈ سب کے فائدے کے قوانین یا فائدے کے حقوق کا تعین جو ہے وہ انسانی عقل کر سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور عقل کی سطح
مختلف ہو سکتی ہے مختلف زمانوں کے ساتھ ساتھ، لیکن یہ وحی خداوندی ہے، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا آخری کلام اور تمام کتابیں اس میں موجود، ان کا خلاصہ ان میں موجود۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہمیں کہ انسانی حقوق کیا ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات، آخری خطبہ اللہ تعالیٰ جو ایک عالمی منشور دے رہے ہیں وہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ آج بات ہوتی ہے۔ آپ نے اشارہ فرمایا مساوات کی، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت نہیں، اور اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللہِ أَتْقَاكُمْ، تم میں بڑا وہ ہے کہ جو تقوی میں برتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب ڈاکٹر صاحب ذرا سی بات میں چاہتا ہوں کہ اس کو اور آگے چلیں تاکہ ہم رفتہ رفتہ آپ سے سیکھتے رہیں۔ یہ انسانی حقوق جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ دین کیا کیا فراہم کرتا ہے، یعنی وہی خداوندی کیا ہمیں تعلیم کرتی ہے؟ دیکھیں، جب ہم اس کو بنیادی انسانی حقوق کہیں گے تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس سے وہ تصور ذہن میں آتا ہے جو تصور ہمیں ہیومن رائٹس کا مغرب نے دیا ہے۔ جب ہم اس کو حقوق العباد کہیں گے تو پھر ہمارے پاس تصور وہ آئے گا جو وحی الہی نے ہمیں دیا ہے۔ لہٰذا جب ہم وحی الہی کے ذریعے سے حقوق کی بات کرتے ہیں تو وہ عدل کی بنیاد پر اسلام نے مقرر کر دیے ہیں۔ جب والدین سے کام شروع کیا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق جو ہے وہ اللہ کے حق میں شامل ہے، اور اللہ کا حق جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ جو زمین پر سب سے بڑا حق ہے وہ والدین کا حق ہے، اور جب والدین کے حق کی بات ہوتی ہے تو اس وقت جو کوئی کمپیریزن نہیں ہوتا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، گویا عدل کا اصول ٹوٹ جاتا ہے، یہاں پہ احسان کا اصول ہے، اور عدل کا مطلب ہوتا ہے جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو دے دیا جائے۔ یہاں عدل کے اوپر بھی احسان کی بات کی ہے۔ والدین کے ساتھ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ والدین کا کتنا حق بنتا ہے اور کتنا نہیں بنتا، بلکہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے۔ تو سب سے بڑا حق جو ہے وہ والدین کا ہے۔ پھر جب آپ اس سے آگے بڑھتے ہیں تو پھر رشتہ دار ہیں۔ رشتہ داروں کے حقوق جو ہیں بنیادی طور پر تو عدل کی بنیاد پر ہے، لیکن جب آپ ان کو عدل کی بنیاد پر جانچنے کی کوشش کریں گے اور ہمیشہ برابری کرنے کی کوشش کریں گے کہ مجھے جو کچھ میرے رشتہ دار دیتے ہیں میں اس کے مطابق اس کو رسپانس کروں، تو کہ کبھی رشتہ داری جو ہے مناسب طریقے سے چل نہیں سکتی۔ رشتہ داروں کو بھی آپ ون وے ٹریفک رکھیں گے، دیتے جائیں گے، تو پھر یہ اس سے فائدہ ہوگا۔ جیسے سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، عدل کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے اور احسان کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ بعض مواقع ہوتے ہیں جو صرف عدل سے، اور جیسے سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، دنیا میں آپ تمام حقوق جو ہیں، امام غزالی علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ جیسے حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے تو کہا کہ ایک سورت نازل ہو جاتی، پورا قرآن نہ بھی نازل ہوتا، سورہ عصر نازل ہو جاتی اور لوگ اسی کو سمجھ کر اسی پر عمل کر لیتے، اور تو یہی انسانوں کی ہدایت اور کامیابی کے لیے کافی تھا۔ امام غزالی نے اس سے بڑی بات کہہ دی، انہوں نے کہا کہ ایک کلمہ صرف نازل ہو جاتا، پورا قرآن نہ بھی نازل ہوتا، لوگ اسی کا مفہوم سمجھ کر اسی پر عمل کر لیتے تو انسانوں کی کامیابی اور ہدایت کے لیے یہی کافی تھا۔ اور وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ ہے اعدلوا، عدل کرو، یعنی جو اللہ کا حق بنتا ہے اللہ کو دے دو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بنتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دو، جو والدین کا حق بنتا ہے والدین کو دے دو، رشتہ داروں کا جو حق بنتا ہے ان کو دے دو، مساکین کا حق جو بنتا ہے ان کو دے دو، جو رشتہ دار ہمسایوں کا ہے ان کو دے دو، اجنبی ہمسایوں کا ہے، جو ساتھ بیٹھنے والا ہے، ہر ایک کا حق ہے۔ لہذا مسافر ہے اس کا بھی حق ہے، جتنے ہر وہ شخص ایک فرد کھڑا ہے اس معاشرے کے اندر اور جہاں مل جل کر یہ رہ رہا ہے، اس کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں سب کا حق ہے اس کے اوپر، اور ان حقوق کا تعین جو ہے وہ اللہ کریم نے کر دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ جیسے بچہ والدین کے گھر پیدا ہوتا ہے تو اب وہ بچہ جتنا بے بس انسان کا بچہ ہوتا ہے، پوری دنیا میں کسی مخلوق کا، پوری کائنات میں کسی مخلوق کا بچہ پیدا ہونے کے بعد اتنا بے بس نہیں ہوتا جتنا بے بس انسان کا بچہ ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت ماں باپ کے اوپر فرض کر دیا کہ تمام کے تمام حقوق جو ہیں وہ بچے کے ہیں، ان کا خیال بھی کرنا ہے، اس کی زندگی بھی بچانی ہے، اس کو خوراک بھی دینی ہے اور اس کو بڑا بھی کرنا ہے، اس کی ہر چیز کا خیال والدین نے رکھنا ہے، کیونکہ وہ بالکل بے بس اور انتہائی یعنی اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کسی بھی چیز کے اپنے حقوق کے خیال کرنے کی۔ ان کے سارے حقوق کا تحفظ جو ہے وہ والدین نے کرنا ہے۔ پھر جب وہ تھوڑا
سا بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے فرمایا کہ جب وہ پہلے شروع میں کہہ دیا 7ویں دن اس کا عقیقہ کریں، اس کی جو ہے وہ بال منڈوائیں اور اس کے لیے یعنی اس کا اچھا نام رکھیں، یہ بچے کا حق ہے۔ اور پھر اس کے بعد جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، جس دن اس نے بولنا سیکھا فرمایا کہ اس وہ جب وہ بولنا سیکھتا ہے تو اس کو پہلے دن جو ہے وہ اچھی باتیں سکھاؤ اور اس کو علموہ لا الہ الا اللہ، اس کو یہ سکھاؤ کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ جو کان میں ہم اذان دیتے ہیں ایک شرعی طریقہ ہے، اور کان میں اذان دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پہلے دن بتا دیا جائے کہ تیرے حق حقوق سارے کے سارے اللہ کے نام پر ہیں، اللہ اکبر، سب سے بڑا اللہ ہے۔ اور پھر اس کو جو سکھانا ہے تو وہ بھی اس کو یہی سکھانا ہے، علموہ لا الہ الا اللہ۔ جب بچہ سیکھنا شروع کرتا ہے اس کو لا الہ الا اللہ سکھانا ہے، پھر اس کو اچھی تعلیم دینی ہے، پھر اس کو کھیلنے کے لیے اس کا جو حق ہے، کھیلنے کے لیے بھی اس کو جس طرح کی چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بچوں کے کھیلنے کا خیال کیا، اور قرآن کے اندر بھی آتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ لے کے گئے تو یرتع و یلعب، کہ یہ چگے چرے گا اور چرے چگے گا اور کھائے پیے گا، تو اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی نے بھی بچے کا وہ حق جو ہے کہ وہ جائے اور کھیلے کودے اور پھرے اور گھومے پھرے اور کھائے پیے، اس کو تسلیم کیا۔ یوں کرتے کرتے بچے کو بڑا کرنے تک اس کی جتنی ضروریات تھیں اس کو اچھی تعلیم دی جائے، یہ سارے کے سارے والدین کے ذمے۔ اور جب وہ بچہ بڑا ہو جائے تو اس کی شادی کر دینی ہے، اور شادی کرنے کے بعد جب وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا تو اس وقت جا کے والدین کے حق جو ہے، والدین کے فرائض ختم ہوتے ہیں اور بچے کا حق ختم ہوتا ہے۔ پھر بچے کے ذمے ہے کہ پھر وہ باقی جو ہے زندگی پوری والدین کے لیے والدین کی خدمت کرنے میں لگا دے۔ اور اگر بڑھاپے میں والدین مل جائیں تو فرمایا یہ تو جنت کا ٹکٹ ہے، اگر کسی کو مل گیا تو والدین دونوں مل جائیں یا ان میں سے ایک مل جائے، ان کی خدمت کر کے، جس نے جنت نہیں کمائی وہ تو لعنتی شخص ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ الا ھذا القیاس، پورا جو آپ ہمسائے کی بات کر لیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما زال جبریل یوصینی بالجار، کہ جبریل بار بار آ کے مجھے ہمسائے کی تاکید کرتا رہا، بار بار آ کے ہمسائے کی تاکید کرتا رہا، ہمسائے کا حق، ہمسائے کا حق، ہمسائے کا حق۔ فرمایا کہ حتیٰ ظننت انہ سیورثہ، مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ یہ ابھی حکم لے کے آ جائے گا کہ وراثت میں بھی ہمسایہ جو ہے وہ حصہ دار ہے۔ اس قدر ہمسائے کے حقوق کا خیال کرنے کا کہا گیا، تو ہمسایہ چاہے رشتہ دار ہو اس کے دو حق بن جاتے ہیں، ایک رشتہ داری کا اور ایک ہمسائیگی کا۔ اور اگر وہ رشتہ دار نہیں ہے پھر بھی اس کا حق ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اگر ہمسایہ رشتہ دار ہے تو اور مسلمان ہے اور ہمسایہ ہے تو اس کے 3 حق ہیں۔ اگر وہ مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، ہمسایہ ہے، پھر اس کا 1 حق ہے، مسلمان ہے اس کے 2 حق ہیں، اور اگر وہ رشتہ دار ہے تو اس کے 3 حق ہیں۔ الا ھذا القیاس، کوئی کام نہیں ایسا، کوئی ایسا پہلو نہیں چھوڑا شریعت نے جس کے بارے میں تعلیم نہ دی ہو، اور حقوق العباد کا پورا ایک نیٹ ورک ہمیں نہ بتایا ہو کہ آپ جس بھی حیثیت سے اس معاشرے کے اندر رہے ہوں آپ موجود ہوں۔ اور پھر عمومی طور پر بتا دیا کہ فرمایا کہ دین النصیحہ، کہ دین جو ہے وہ خیر خواہی کا نام ہے، کہ وہ حقوق جن کا تعین کر دیا گیا اور وہ حقوق جن کا تعین نہیں کیا گیا، وہ مواقع جن کا ذکر کر دیا گیا اور وہ مواقع جن کا ذکر نہیں کیا گیا، ان کے بارے میں فرمایا بات سادہ سی ہے کہ دین ہے ہی خیر خواہی کا نام، ہر ایک کے لیے خیر خواہی کرنی ہے۔ پوچھا گیا کس کے لیے خیر خواہی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر خواہی للہ ولرسولہ، اللہ کے لیے خیر خواہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہی، مسلمان حکمرانوں کے لیے اور ائمہ کے لیے خیر خواہی، اور عام مسلمان ہر شخص کے لیے خیر خواہی۔ یہ ہے دین کا وہ تصور جو حقوق العباد کا ہمیں دیا گیا ہے، جس میں ایک فرد جو معاشرے میں کھڑا ہوتا ہے اس کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں ہر ایک کا حق جو ہے وہ شریعت نے متعین کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کیا اچھی بات آپ نے فرمائی کہ الدین و النصیحہ، دین نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ تو وہ انسان دنیا میں کہیں پر بھی ہو، خواہ مسلمان ہو یا نہیں ہو، انسان یعنی ایک مسلمان کی حیثیت سے حقوق العباد ادا کر رہا ہے، تو وہ مسلم اور غیر مسلم، کیونکہ الخلق و عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اس کا حق ادا کرے گا اور عدل ہمیشہ اس کے پیش نظر رہے گا۔ آپ نے ڈاکٹر صاحب بات فرمائی اللہ کا حق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق وہ ادا کرنا ہے۔ پھر آپ نے والدین کی بات فرمائی، آپ نے پڑوسی کی بات فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اولاد کے حقوق ہیں بہت سارے، راستوں کے حقوق ہیں، اللہ اکبر، اس پر بھی ہم آپ سے بات کروائیں گے۔ لیکن ایک بڑا موضوع جو بہت زیر بحث رہتا ہے وہ ہے عورتوں کے حقوق۔
بڑی بڑی تنظیمیں کام کرتی ہیں، فیمنزم کی تحریک بھی اب وہ سامنے ہے، عورت کے حقوق دین نہیں دیتا، یہ ایک سوال اٹھایا جاتا ہے، اور خاص طور پر یہ مغرب سے اٹھایا جاتا ہے، اور جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں وہ بار بار اس نعرے کو بلند کرتی ہیں۔ ہمارا دین مکمل ہے، ہمارا دین عورت کی تعظیم کرتا ہے، عورت کی توقیر کرتا ہے۔ تو اس طرح کے جو الزامات آتے ہیں یہ کیا کم علمی یا لا علمی کی بنیاد پر ہوتے ہیں؟ دین عورت کو کیا مقام عطا کر رہا ہے، اور کیا ہمارا دین عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں خدا نہ خواستہ کسی یعنی کوئی کمی یا کوئی ایسا مسئلہ ہمارے سامنے ہے ہمارے دین کے پاس کہ عورت کو اس کے حق نہیں مل رہے؟ اچھا جی، یہ ایک آپ نے درست فرمایا کہ یہ لا علمی یا کم علمی کی وجہ سے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں دین کے بارے میں کہ عورتوں کے حقوق نہیں ہیں یا عورتوں کو حقوق پورے نہیں دیے جا رہے۔ اس پر بات کرنے سے پہلے میں ایک اور نقطہ جو عمومی طور پر حقوق العباد کے حوالے سے کیا جاتا ہے، اور وہ بھی میرا خیال میں لا علمی یا کم علمی کی وجہ سے ہے، کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ کا تقابل کیا جاتا ہے، اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ حقوق العباد زیادہ اہم ہیں اور حقوق اللہ اتنے اہم نہیں ہیں۔ حقوق العباد جو ہے وہ حقوق اللہ سے زیادہ اہم ہے۔ میں یہاں سے آغاز کر کے پھر عورتوں کے حقوق کے حوالے سے ہم بات کر لیں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ گزارش یہ ہے کہ اللہ کا حق جو ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کے تصور کی طرح حقوق العباد کا تصور مساوات پر مبنی یا انسانی عقل سے متعین کیا ہوا حق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وحی الہی کے ذریعے سے متعین کیا ہوا حق ہے۔ لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اللہ جو اپنے حقوق کا تعین کر رہا ہو اور وہ پھر حقوق العباد کا تعین بھی کر رہا ہو، اور مقصدیت کے اعتبار سے اس کے اندر اتنا فرق رکھ دے کہ لوگ اس بحث میں پڑ جائیں کہ حقوق اللہ زیادہ اہم ہے یا حقوق العباد زیادہ اہم ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ حقوق اللہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں اور حقوق العباد بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں۔ مقصدیت کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ نے ماں باپ کے حقوق دیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رضا الرب فی رضا الوالد، و ایک حدیث میں آتا ہے رضا الرب فی رضا الوالدین و سخط الرب فی سخط الوالدین، اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم حقوق العباد ادا کر رہے ہیں، ہم پڑوسی کے حقوق ادا کر رہے ہیں، ہم رشتہ داروں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، ہم عام مسلمانوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں یا عورتوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، تو یہ حقوق کی ادائیگی کے دوران ہمارا مقصد اس شخص کو یا اس فرد کو راضی کرنا ہی نہیں ہوتا، ہمارا مقصد اصل میں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ جب اللہ کی رضامندی ہی مقصود ہے حقوق العباد میں سے بھی اور حقوق اللہ میں سے بھی، لہذا مقصد کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جب ہم اس مقصد سے کہیں رشتہ داروں کو حقوق دیں کہ رشتہ دار ہم سے راضی ہو جائے، تو رشتہ دار کبھی راضی ہوئے یا بندہ بھی کبھی کسی بندے پر راضی ہوا، اور جب ہم رشتہ داروں کے حقوق اس لیے دیں گے کہ ہمارا اللہ راضی ہو جائے، تو رشتہ دار راضی ہوں یا نہ ہوں اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضامندی مطلوب اور مقصود ہے حقوق العباد میں سے بھی اور حقوق اللہ میں سے بھی۔ لہٰذا نبی قرآن نے یہ بات کہی کہ یہ مکمل پیکج ہے، حقوق اللہ کو حقوق العباد سے الگ الگ نہ کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس میں حقوق اللہ بھی ہیں، اس میں حقوق العباد بھی ہیں۔ ہم کسی کو کسی دوسرے پر ترجیح نہیں دیتے، اللہ کے حقوق الگ ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق الگ ہیں۔ لہٰذا ان دونوں قسم کے حقوق کو اپنی اپنی جگہ پر رکھ کے وہ بھی اتنے ہی اہم ہیں اور وہ بھی اتنے ہی اہم ہیں، کسی کو ایک کے اوپر دوسرے کو فوقیت نہیں دینی چاہیے۔ اب آ جائیں عورتوں کے حقوق کے اوپر۔ تو عورتوں کے حقوق کے بارے میں دیکھیں، آپ اس ماحول کو دیکھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور اسلام کے سے پہلے کا جو عرب کا معاشرہ تھا، یہ پوری دنیا کا معاشرہ تھا۔ آپ اس ماحول کو دیکھیں کہ اس میں عورت کی کیا حیثیت تھی۔ اسلام نے تو عورت کو حقوق دیے ہیں، عورت کو عزت دی ہے۔ اس سے پہلے عورت جو ہے وہ صرف ایک کموڈٹی سمجھی جاتی تھی، ایک استعمال کی چیز سمجھی جاتی تھی۔ اسلام نے اس کو عزت دی ہے۔ جو 4 شادیوں والا معاملہ ہے، یہ کئی 100 شادیاں کی جاتی تھیں، ان کو محدود کر کے 4 کر دیا۔ 1 سے 4 نہیں کیا کہ یہ کوئی عورتوں کے حقوق کی خلاف ورزی ہو گئی ہے، بلکہ یہ جو 100 شادیاں اور اتنی زیادہ شادیاں کی جاتی تھیں ان کو محدود کر کے 4 کر دیا، اور وہ بھی انصاف کے ساتھ مشروط کر دیا
تاکہ کوئی عورت جو ہے وہ کسی کی بے انصافی کی بھینٹ نہ چڑھے۔ پھر جو ہے عورت کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا حق دیا ہے کہ وہ گھر کی ملکہ قرار دے دی گئی کہ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، وہ اپنے شوہر کے گھر کی ملکہ ہے اور اس کے سارے معاملات کا ذمہ دار مرد ہے۔ مرد باہر جائے وہ کما کے لائے وہ ساری چیزوں کا ذمہ دار ہے، عورت جو ہے وہ صرف گھر کی ذمہ دار ہے۔ اس کا دائرہ کار متعین کیا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ خواتین جو ہیں وہ گھر میں رہیں، مرد جو ہے وہ باہر جائے۔ یوں اللہ کریم نے اس کا دائرہ کار تعین کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ کس کے حقوق زیادہ ہیں اور کس کے حقوق کم ہیں۔ ایسے مواقع بھی آئے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اسلام نے جو حقوق دیے ہیں وہ عدل کی بنیاد پر ہیں، اس لیے ایسے مواقع بھی ہیں جہاں مرد کا حق ہے ہی کوئی نہیں، صرف عورت کا حق ہے۔ بلکہ آپ وہ حدیث آپ سامنے رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ من احق بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا امو کا۔ پھر پوچھا گیا ثم من، ثم امو کا، ثم من، پھر کون؟ ثم امو کا۔ 3 دفعہ پوچھا گیا تو فرمایا تیری ماں تیرے حسن سلوک کی ذمہ دار ہے، زیادہ مستحق ہے، اور 4تھی دفعہ فرمایا ثم ابو کا۔ تو گویا عورت کے ساتھ حسن سلوک پر 3 حصے جو ہے عورت کو فوقیت دے دی گئی مرد کے اوپر۔ لہٰذا کسی مرد کو شور مچاتے تو کبھی نہیں سنا کہ مرد کو جو ہے وہ 4تھے درجے کا رکھا گیا اور عورت کو جو ہے 3 حصے، کیونکہ یہ اللہ کریم جانتا ہے۔ اور جس نے پیدا کیا، جیسے آپ نے انٹرو میں کہا کہ الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے؟ تو عورت کا حق کہاں زیادہ ہونا چاہیے کہاں کم ہونا چاہیے، اور مرد کا حق کہاں کم ہونا چاہیے کہاں زیادہ ہونا چاہیے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ لہٰذا ایسے مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے عورت کو حق زیادہ دیا ہے، مرد کو کم دیا ہے، کہیں مرد کو زیادہ دیا ہے، عورت کو کم دیا ہے۔ ان دونوں باتوں کے آپس میں مقابلہ کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ یہ عدل کے تقاضے پر اور عدل کے بنیاد پر یہ شریعت نے مقرر کیے ہیں حقوق۔ لہٰذا عورت کو تو خوش ہونا چاہیے اور عورت کو تو احسان مند ہونا چاہیے، مغرب کی عورت کو بھی احسان مند ہونا چاہیے کہ اسلام نے عورت کے حقوق کا تحفظ کیا ہے، اور عورت کو اصل جو عزت عطا کی ہے وہ تو کی ہی اسلام نے ہے۔ اور وہ مغرب جو 1920 تک ان کو ووٹ کا حق نہیں دیتا اور پھر وہ کہتا ہے کہ ہم نے عورت کو حقوق دیے ہیں، اور آج بھی اگر دیکھیں تو عورت کو اور مرد کو سارے حقوق وہاں بھی برابر نہیں دیے جا سکتے۔ میں نے عرض کیا ان کا پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے سارے حقوق کا تعین، ہیومن رائٹس کا تعین مساوات کی بنیاد پر کیا ہے۔ جب وہ مساوات کی بنیاد پر دیکھتے ہیں تو ان کو مساوات کی بنیاد پر ماں اور بیٹے کو برابر رکھنا پڑتا ہے، ماں اور بیٹی کو برابر رکھنا پڑتا ہے، میاں اور بیوی کو برابر رکھنا پڑتا ہے۔ جب وہ برابر رکھ کے ان کو حقوق دینے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ اصل میں پرابلم اس وقت پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر جب اسلام کو دیکھتے ہیں تو وہاں عدل کا قانون ہے، اور عدل کی بنیاد پر ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کسی موقع پر مرد کو زیادہ حق ہے اور کسی موقع پر عورت کو زیادہ حق ہے، تو کیوں نہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے جس نے وحی الہی کے ذریعے سے حقوق کا تعین کر دیا ہے، اور وہ جو حقوق کا تعین کیا ہے وہی سب سے زیادہ عورت اور مرد دونوں کے لیے سب سے زیادہ مفید وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے حقوق دے دیے۔ جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ڈاکٹر صاحب بالکل کلیئر آپ نے بات فرما دی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، اور مغرب سے خاص طور پر، یا ہمارے پاس بھی وہ خواتین کہ جو مغرب زدہ ہیں یا بے پناہ متاثر ہیں، بلکہ اس زدہ کو میں کہتا ہوں کہ مغرب گزیدہ ہیں، تو سوالات وہ یہ اٹھاتی ہیں جس جانب آپ نے بھی اشارہ فرمایا کہ مثال کے طور پر کہ قرنا فی بیوتکن، قرآن فرما رہا ہے کہ عورت کا جو مقام ہے وہ اس کا گھر ہے۔ ان کو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں۔ یہ تمام باتیں بالکل درست ہیں۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ جناب والا کہ عورت کی تعظیم دین کرتا ہے، ہمیں مقام دیا، لیکن ہم اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں، ہم گھر سے باہر آنا چاہتے ہیں، گھر ہمارا مقام نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، قرآن کہہ رہا ہے گھر تمہارا مقام ہے۔ وہ یہ سوال اٹھاتی ہیں کہ معیشت، گھر میں ایک تنخواہ آ رہی ہے تو میں کیوں گھر میں رہوں، میں بھی باہر نکلوں گی اور میں بھی یہ کمائی کا ذریعہ بنوں گی۔ تو اس طرح کے سوالات، اور وہ ان کے ذہن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جناب والا یہ جو دین ہم پر پابندیاں عائد کرتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں بھی تبدیلیاں آنی چاہیے۔
تو اس کا جواب ہم کیا دیں ان کی خدمت میں کہ جناب والا دین ہر دور کے لیے ہے. 1500 سال پہلے قرآن کریم پہ یہ آیات نازل ہو رہی تھیں اور یہ آخری دستور ہے جو قیامت تک نافذ رہے گا. ارشاد. اصل میں جب کوئی عورت کہے میں اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتی ہوں، یا پھر کوئی مرد کہے کہ میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتا ہوں، ان دونوں باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ تو وہ بنیادی خرابی ہے جو شریعت سے بغاوت کا اعلان ہے. اصل میں وحی الہی نے ایک دستور دے دیا، ایک ضابطہ دے دیا، ایک قانون دے دیا، اور بنیادی ہمارا اس دنیا میں جو امتحان ہے وہ یہی امتحان ہے کہ ہم اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں. قرآن نے کہا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. اللہ کی طرف سے العلم آ جانے کے بعد پھر بھی اگر آپ خواہشات کی پیروی کریں، ان کی خواہشات کی پیروی کریں، تو مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اللہ کی طرف سے آپ کا نہ کوئی کارساز ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا. تو اصل میں تو اللہ تعالیٰ نے امتحان ہی اس بات کا کرنا ہے کہ ہم اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں یا اللہ کی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں. مقصد ہماری زندگی کا یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میری بندگی کریں، اس کے علاوہ میں نے پیدا نہیں کیا. پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی غلامی کریں، اللہ کی بندگی کریں. اب اگر کوئی شخص یہ طے کر لیتا ہے میں نے اپنے نفس کی غلامی کرنی ہے، تو وہ تو گویا بنیادی بغاوت کا اعلان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس قانون بندگی سے. اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تو نے ایسا شخص دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے. لہٰذا جب کوئی شخص یہ بغاوت کر دیتا ہے تو وہ مرد ہو یا عورت ہو، پھر وہ کہے میرا جسم میری مرضی، میں اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتی ہوں، تو یہ تو بغاوت کا نعرہ ہے، بغاوت کا اعلان ہے. آپ وہ عورت کرے یا مرد کرے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون سے بغاوت ہے. اور اس کا تعلق کسی بھی معقولیت کے ساتھ نہیں ہے اور کسی بھی تبدیلی کے ساتھ نہیں ہے. یہ بغاوت کا نعرہ اس دور میں بھی لگتا رہا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اور ہر دور میں لگتا رہا. ہر دور میں لوگ جو ہیں وہ اپنی مرضی کی اور من مرضی کی زندگی گزارتے رہے. اگر کوئی شخص اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے اور وہ جو اصل زندگی ہے اس کے بعد آنے والی، اس زندگی کو آخرت کو تباہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کی مرضی ہے. اگر کوئی شخص یہ فیصلہ کر لیتا ہے، لیکن وگرنہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو زندگی کا ضابطہ عطا کیا ہے اور جو حقوق و فرائض کا ایک دائرہ بتایا ہے، وہ اس لیے ہے کہ آپ اس دنیا میں اپنی مرضی سے زندگی نہ گزاریں، اس دنیا میں اللہ کی مرضی سے زندگی گزار لیں. پھر آپ جب موت کے بعد اگلی اصل زندگی میں جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو من چاہی زندگی دے دے گا. اور یہاں اگر آپ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے تو پھر وہ قیامت والے دن وہ پوچھ لے گا کہ میں نے جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا تھا تم نے اس مقصد کے بارے میں کیا کہا تھا. یہ تو پھر وہ بنیادی خرابی ہے. یہ مرد میں ہو یا عورت میں ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بغاوت کا نعرہ ہے. عورت بغاوت کرے یا مرد بغاوت کرے، اس کا تعلق صرف عورتوں کے حقوق سے نہیں ہے. عورتوں کے حقوق بھی اور مردوں کے حقوق بھی اللہ کریم نے متعین کر دیے، اسلام نے متعین کر دیے. اور ساتھ یہ بتا دیا، یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ ہمیں کہتے ہیں کہ اب وقت کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ چیزیں بدل جانی چاہیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اس دین فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، جو دین فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی فطرت بنائی ہے، یہ اس دین کی طرف اپنا چہرہ پھیر لو، اس کے اوپر قائم ہو جاؤ. اور پھر ساتھ یہ فرمایا کہ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے. تم یہ کہو کہ 21ویں صدی میں یا مغرب کی عورت میں اور مغرب کے مرد میں یا مشرق کے مرد میں کوئی اب خلقت کی تبدیلی ہو گئی ہے یا اب ان کی نفسیات کے اندر تبدیلی ہو گئی ہے. پیدا کرنے والا جانتا ہے کہ اس نے جس طرح کا پیدا کیا تھا، اور وہی جانتا ہے لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی مخلوق کے اندر اس نے کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی. جتنی مرضی ترقی ہو گئی ہے، ٹیکنالوجیکل ترقی ہو یا رہائشی اور رہن سہن کے معاملات کا اور طرز زندگی کی ترقی ہو، اس ترقی سے نفسیات نہیں بدلی. اور جس نفسیات کے اوپر انسان اصل میں رہنا چاہتا ہے، جو انسان کی فطرت کا اصل تقاضا ہے، وہ وہی ہے جو شریعت اسلامیہ نے دے دیا ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص اس سے بغاوت کا اعلان کرتا ہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. وہ مرد بغاوت کا اعلان کرے یا عورت بغاوت کا اعلان کرے، اللہ نے یہ زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کے لیے نہیں دی. اللہ نے اس لیے دی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے زندگی گزاری جائے. جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا ڈاکٹر صاحب کلیئر، ہمارا دین جو جانوروں کے حقوق کا بھی خیال رکھتا ہے،
جو راستوں کے حقوق کا بھی خیال رکھتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ عورتوں کے حقوق کا خیال نہ رکھے؟ تو ذرا سا کوئی مسئلہ دین سمجھنے کا بھی ہے کہ بعض خواتین جو سوالات اٹھاتی ہیں ان کا دین کا مطالعہ ذرا سا ناقص ہوتا ہے۔ کچھ سوالات اور ان کی طرف سے آئے ہیں ہمارے پاس اور مسلسل آتے رہتے ہیں۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم شرعی اقدار کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لیکن آج کی عورت بہت آگے چلی گئی ہے۔ اب ایک خاتون جو پی ایچ ڈی ہیں، ایک خاتون جو ڈاکٹر ہیں، ایک خاتون جو انجینئر ہیں، ہماری بچیاں آ رہی ہیں پڑھ لکھ کر باہر، تو وہ شرعی قوانین کے ساتھ بھی تو رہ سکتی ہیں۔ کرنا فی بیوت کنہ کی جو بات آپ نے فرمائی ہے کہ تمہارا مقام تمہارا گھر ہے، جناب والا یہ بات ذرا وضاحت سے آپ سمجھا دیجئے کہ گھر سے باہر نکل کر اگر تم پروفیشنل لائف میں بھی آتی ہو، ایک لیڈی ڈاکٹر آتی ہے باہر، انجینئر آتی ہے، پائلٹ آتی ہے، بینک کی پریزیڈنٹ بیٹھتی ہے بینک کے اندر، تو اسے معلوم ہے کہ میں ایک مسلمان عورت ہوں اور میری کیا حدود ہیں۔ تو دین ایسی کوئی پابندی تو عائد نہیں کرتا کہ تم پڑھ لکھ کر بھی گھر کے اندر ہی رہو گی۔ دیکھیں ظاہر سی بات ہے، اسی آیت میں فرما دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کے ساتھ ہی فرما دیا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ اس کا مطلب ہے جب وہ نکلو تو پھر وہ جاہلیت کی سا اپنی جاہلیت کی طرح اپنی زینت کا اظہار کرتے ہوئے نہ نکلو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ضرورت کے تحت نکلنا ہے، عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے، تعلیم کے لیے نکل سکتی ہے، وہ کسی اپنے کاروبار کے لیے نکل سکتی ہے، بزنس کر سکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے بزنس کیا اور خواتین، لیکن وہ جیسے آپ نے کہا وہ جو بھی کرے، وہ کسی بھی فیلڈ میں جانا چاہتی ہے وہ جا سکتی ہے، اس سے روکا نہیں ہے اسلام نے، لیکن اس کے اوپر وہ جو حدود ہیں کہ ایک عورت جو ہے اپنی نسوانیت کی حدود کراس نہ کرے اور وہ اپنی نسوانیت کی حدود کراس کر کے مردانگی کی حدود میں قدم نہ رکھے، اور اگر کوئی ظاہری حلیے کے اعتبار سے بھی مرد بننا چاہتی ہے تو اس پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، اور کوئی مرد اگر عورتوں جیسا حلیہ اختیار کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ لہذا حلیے سے لے کر عمل تک آپ اگر اپنی نسوانیت کے دائرے میں رہتی ہیں اور ان حدود کے اندر رہ کر آپ کسی بھی طرح اپنا رول پلے کرنا چاہتی ہیں تو اسلام اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگاتا، لیکن آپ یہ سمجھ لیں، عورت یہ سمجھ لے کہ اس نے اپنی ذمہ داریوں میں اضافہ کیا یہ کر کے، وہ ذمہ داری جو صرف مرد کی تھی، معاشی جد و جہد مرد کی ذمہ داری ہے، معاشی جد و جہد عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر عورت جو ہے وہ مرد کے ساتھ معاشی جد و جہد میں شامل ہونا چاہتی ہے تو اسلام اس پر پابندی عائد نہیں کرتا، لیکن وہ یہ سمجھ لے کہ گھر کی ذمہ داری اس کے اوپر ساقط نہیں ہوتی، گھر کی ذمہ داری اس کے اوپر پھر بھی ہے۔ المرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا وہی مسئولۃ عنہا، وہ اپنے گھر کے معاملات کی ذمہ دار ہے اور اس کے بارے میں قیامت والے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ وہ اگر اپنی ذمہ داریوں میں اضافہ کرتی ہے، دیکھیں مثال کے طور پر عورت کہے مجھے ڈرائیونگ سیکھنی ہے تو سیکھ لے ڈرائیونگ، اس میں کسی نے منع کیا ہے، لیکن ڈرائیونگ سیکھنے کے بعد وہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے مرد کو کہ اس سے پہلے مرد بچوں کو چھوڑتا تھا، مرد سودا سلف لے کے آتا تھا، اب مرد کہتا ہے کہ تم خود ہی سودا سلف لے آیا کرو اور تم خود ہی جاؤ اور بچوں کو چھوڑا کرو۔ اب اس نے فیسیلیٹیٹ تو مرد کو کیا، اپنی طور پہ وہ سمجھ رہی ہے اور اس خلط مبحث میں مبتلا ہے کہ میں شاید آزاد ہو گئی ہوں، اصل میں اس نے آزاد ہو کے مرد کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ اور کوئی عورت اگر اپنی ذاتی ذمہ داریاں کے علاوہ اس میں ایڈ آن کرنا چاہتی ہے تو جتنی مرضی ذمہ داریاں ایڈ کر لے، لیکن وہ شرعی حدود کی پابندی کرے گی اور وہ با پردہ رہ کے اور اظہار زینت سے بچ کر، اور جس پابندی کا شریعت نے اس کو پابند بنایا ہے اس کا پابند رہتے ہوئے وہ جو بھی کام کرنا چاہتی ہے، وہ مرد کے ہاتھ بٹانا چاہتی ہے یا کسی بھی فیلڈ میں اپنے خدمات سر انجام دینا چاہتی ہے تو وہ دے سکتی ہے، اسلام نے اس سے منع نہیں کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ یہ مسلمان عورت ہی نہیں، یہ امتی عورت ہے، اس کا مقام بہت بلند ہے، تو وہ ایک شرعی جو حدود ہیں، جو دینی اقدار ہیں، اس کو پامال نہ کیا جائے۔ بس یہ امتی عورت، خواہ وہ ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو،
بیوی ہو، وہ ہمیشہ پیش نظر رکھے۔ ڈاکٹر صاحب، آخری سوال آج کے پروگرام کا میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ آپ ارشاد فرمائیے کہ تمام حقوق آپ نے ہمیں گنوا دیے، اللہ کا حق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق، والدین کا حق، پڑوسی کا حق، یہاں عورتوں کا حق۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ عورتوں کے مقام کو اللہ تعالیٰ کتنا بلند کر دیتا ہے۔ ایک حق میرا اپنی ذات پر ہے، وہ حقوق کیا ہیں جو مجھ پر اللہ تعالیٰ عائد کرتا ہے میری اپنی ذات کے حوالے سے؟ ارشاد۔ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان لجسدک علیک حقا، تیرے جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ سبحان گویا اللہ۔ کوئی شخص جو ہے وہ اگر اپنے جسم کو خام خواہ کسی مشقت میں ڈالتا ہے تو ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، جی، اپنے آپ کو خام خواہ جو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ لہٰذا جسمانی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی انسان کو نہ صرف یہ کہ وہ اپنے جسم کی اور اپنی روح کی حفاظت کرے، بلکہ اس کے فروغ کے لیے، اس کی مضبوطی کے لیے اس کو ہر وقت کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ لہٰذا اس کے اندر اس کی تعلیم حاصل کرنے کا جو حق ہے، یہ بھی دراصل اپنا حق ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ جتنے اللہ تعالیٰ نے اس کو مواقع دیے ہیں ان مواقع کو استعمال کرے۔ اگر یہ اللہ کے دیے ہوئے مواقع استعمال نہیں کرتا تو وہ قیامت والے دن اس سے پوچھا جائے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں قیامت والے دن سوال ہوگا۔ آپ کو ایک جسم دیا ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ آپ کو پڑھنے کی صلاحیت دی ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ آپ کو لیڈ کرنے کی صلاحیت دی ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ آپ اگر لیڈ نہ کریں، گھر بیٹھ جائیں اور لیڈر اللہ تعالیٰ نے آپ کے قائدانہ صلاحیتیں دی ہوئی ہوں، اس کے بارے میں بھی آپ سے قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ لہٰذا وہ اللہ جس نے یہ صلاحیتیں، یہ استطاعت دی ہے، وہ سب جانتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس نے اتنا مکلف کیا ہے جتنی استطاعت ہے۔ استطاعت ہر شخص کی دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن جتنی استطاعت ہے قیامت والے دن اس نے اس کے بارے میں پوچھنا ہے۔ لہٰذا چاہے اپنا جسم ہو اور چاہے اپنی روح ہو، چاہے اپنی شخصیت ہو، چاہے اپنی پرسنالٹی ہو، چاہے اپنی زندگی ہو، اس کے بارے میں بھی قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ اور اگر انسان اپنے جسم کو جسم کا حق نہیں دیتا تو پھر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے، قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، تو قیامت والے دن پھر اللہ تعالیٰ منہ پہ مور لگا دے گا، منہ سیل کر دے گا، اور یہ ہاتھ اور پاؤں اور جسم بولے گا کہ یہ میرے ساتھ، یہ جو میرا رکھوالا ہے، یہ پرسنالٹی، یہ شخصیت، یہ کیا کرتا رہا ہے، یہ اپنے ہی خلاف ان سارے جسم نے گواہی دینی ہے اگر ہم نے اس جسم کو بھی اس کا حق نہ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہمارے جسم کا ہم پر بہت حق ہے، اور یہ زندگی یہ اللہ کی امانت ہے۔ اس کے لیے ڈاکٹر صاحب، کیا یہ ضروری نہیں کہ مجھے اپنی ذات کا عرفان ہو، مجھے اپنی شناخت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس مقام پر فائز ہونے کے لیے پیدا کیا ہے؟ ایک تو انسان کی حیثیت سے میرا مقام کیا ہے، دوسری بات یہ کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے میرا کیا مقام ہے۔ بالکل صحیح جی، یہ عرفان ذات جو ہے اصل تو بات ہی یہی ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ جب تک یہ اپنے روح اور اپنے جسم کے حوالے سے اور اپنی شخصیت کے حوالے سے ان صلاحیتوں کو نہ سمجھے جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں اور جو مقام اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا ہے، اور پھر اس کے مطابق بیہیو نہ کرے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو قائدانہ صلاحیتیں دی ہیں اور یہ قائدانہ صلاحیتیں استعمال کرنے کی بجائے یہ اپنے آپ کو رکھ کے ایک بالکل سیپریٹ اور ایک گھر میں بیٹھ رہتا ہے اور ان کو استعمال نہیں کرتا، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ یہ تمہیں یہ میں صلاحیت دی تھی، یہ کیوں نہیں؟ تو وہ جو عرفان ذات ہے جس کو اقبال نے خود ہی کہا، تو خود ہی اگر انسان اپنی عرفان ذات جب تک نہیں ہوگا، اپنے آپ کو پہچانے گا نہیں، اپنے آپ کو ایویلیویٹ نہیں کرے گا تو کہ اس پھر دنیا حقوق میں اللہ کیسے تعالیٰ ادا نے مجھے، کرے گا؟ تو وہ رول کیسے ادا کر سکتا ہے سبحان جب تک اللہ، ایویلیویٹ نہیں کرے گا اپنے آپ؟ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بڑا شکر گزار، بڑا ممنون۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر حماد نقوی صاحب نے ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہمیں سمجھایا کہ ہمارا دین ہمیں کیا کیا اور کس کس طرح تعلیم کرتا ہے، اور ہیومن رائٹس یعنی حقوق انسانی اور حقوق العباد دونوں کا جو واضح فرق ہے وہ بھی ڈاکٹر صاحب نے بالکل وضاحت سے بیان فرما دیا۔ ہم ڈاکٹر صاحب کے بڑے ممنون ہیں۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں لیکن وقت مکمل ہوا۔ کوئز
کل کا سوال یہ تھا کہ غزوہ بدر کس سنہ ہجری میں لڑی گئی تھی؟ درست جواب 2 سنہ ہجری میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کس پیغمبر کی قوم پر اونٹنی کو قتل کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا؟ فرسٹ آپشن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر، سیکنڈ آپشن حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر، تھرڈ آپشن حضرت ایوب علیہ السلام کی قوم پر۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 وقت ہے قرآن اندازی کا۔ کراچی میں کوئی مہمان نہیں، تو یہ ذمہ داری میں ادا کر رہا ہوں، اور آج کے ونر ہیں اکرام اللہ صاحب۔ قرآن اندازی میں آپ کا نام نکلا، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کے گھر یہ گفٹ ہیمپر ہم بذریعہ کوریئر روانہ کر رہے ہیں۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، معاف کرنا سب سے زیادہ اسے زیب دیتا ہے جو سزا دینے پر قادر ہو۔ معاف کرنا سب سے زیادہ اسے زیب دیتا ہے جو سزا دینے پر قادر ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔